نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ امام الانبیاء الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ رحمۃ للعالمین۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا ٹاپک، سن رشد کو پہنچ کر خطاب ان کے باپ نے ان کو جو خدمت سپردگی وہ اونٹوں کا چرانا تھا۔ یہ شغل اگرچہ عرب میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ قومی شعار تھا، لیکن خطاب نہایت بے رحمی کے ساتھ ان سے سلوک کرتے تھے۔ تمام دن اونٹ چرانے کا کام لیتے اور جب کبھی تھک کر وہ دام لینا چاہتے تو سزا دیتے۔ جس میدان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مصیبت انگیز خدمت انجام دینی پڑتی تھی، ان کا نام ذہب نان تھا، جو مکہ مکرمہ سے قدیر سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر گزر ہوا تو ان کو نہایت عبرت ہوئی۔ آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اللہ اکبر، ایک وہ زمانہ تھا کہ میں یہاں نمدے کا کرتا پہنے ہوئے اونٹ چرایا کرتا تھا اور تھک کر بیٹھ جاتا تو باپ کے ہاتھ سے مار کھاتا۔ آج یہ دن ہے کہ اللہ کے سوا میرے اوپر اور کوئی حاکم نہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئی ہے جو شرفۂ عرب میں عموماً معمول تھے۔ عرب میں اس وقت جن چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو لازمہ شرافت خیال کی جاتی تھی، نسب دانی، سپہ گری، پہلوانی اور مقرری تھی۔ نسب دانی کا فن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان میں مورثی چلاتا تھا۔ جہاز نے کتاب البیان و تبیین میں بے تفصیل لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باپ اور دادا نفیل تینوں بہت بڑے نصاب تھے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں، جیسا کہ ہم ابھی لکھائے تھے، سفارت اور فیصلہ منافرت یہ دونوں منصب مورثی چلے آتے تھے اور ان کے انجام دینے کے لیے نصاب کا جاننا سب سے مقدم امر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصاب کا فن اپنے باپ سے سیکھا۔ جہاز نے تصریح کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انصاب کے متعلق کچھ بیان کرتے تو ہمیشہ اپنے باپ خطاب کا حوالہ دیتے تھے۔ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی کمال حاصل کیا، جہاں تک کہ عکاظ کے دنگل میں مارکے کی کشتیاں لڑتے تھے۔ عکاظ جبل عرفات کے پاس ایک مقام تھا جہاں سال کے سال اس گھر سے میلہ لگتا تھا کہ عرب کے تمام اہل فن جمع ہو کر اپنی کمالت کے جوہر دکھلاتے تھے۔ اس لیے صرف وہی لوگ یہاں پیش ہو سکتے تھے جو کسی فن میں کمال رکھتے تھے۔ نابغہ زبانی، حسار میں نصابت، قصب سادہ خنسا، جن کو شاعری اور مرکہ تقریر میں تمام عرب مانتا تھا، اسی تعلیم گاہ کے تعلیم یافتہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت علامہ بلازری نے کتاب الاشراف میں بسند یہ روایت نقل کیا کہ عکاظ کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فن میں پورا کمال حاصل کیا تھا۔ شیعہ سواری کی نسبت ان کا کمال عموماً مسلم ہے، چنانچہ جہاز نے لکھا کہ وہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے تھے اور اس طرح جم کر بیٹھتے تھے کہ جلد بدن ہو جاتے تھے۔ قوت تقریری کی نسبت اگرچہ کوئی مصرع شہادت موجود نہیں، لیکن یہ امر تمام مورخین نے باتفاق کے لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے قریش نے ان کو سفارت کا منصب دے دیا تھا اور یہ منصب صرف اس شخص کو مل سکتا تھا جو قوت تقریر اور معاملہ فہمی میں کمال رکھتا تھا۔ اس کتاب کے دوسرے حصے میں ہم نے اس واقعے کو اس تفصیل سے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کا نہایت عمدہ مذاق رکھتے تھے اور تمام مشہور شرح کے چند چیدہ اشعار ان کی یاد تھے۔ اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ مذاق انہوں نے جاہلیت میں عکاظ کی تعلیم گاہ میں حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد وہ مذہبی شکل میں ایسے محو ہو گئے تھے کہ اس قسم کے چرچے بھی چندہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا اور یہ وہ خصوصیت تھی جو اس زمانے میں بہت کم لوگوں کو حاصل تھی۔ علامہ بلازری نے بھی سند لکھا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو قریش کے تمام قبیلے میں 17 آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ ان میں سے ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خطاب تھے۔ ان فنون سے فارغ ہو کر وہ فکر معاش میں مصروف ہوئے۔ عرب میں معاش کا ذریعہ زیادہ تر تجارت تھا، اس لیے انہوں نے بھی یہی شغل اختیار کیا اور یہی شغل ان کی بہت بڑی ترقیوں کا سبب ہوا۔ وہ تجارت کی غرض سے دور دور ملکوں میں جاتے تھے اور بڑے بڑے لوگوں سے ملتے تھے۔ خودداری، بلند حوصلگی، تجربہ کاری، معاملہ دانی، یہ تمام اوصاف جو ان میں اسلام لانے سے قبل پیدا ہو گئے تھے، سب انہی سفروں کی بدولت تھے۔ ان سفروں کے حالات اگرچہ نہایت دلچسپ اور نتیجہ خیز ہوں گے، لیکن افسوس ہے کہ کسی مورخ نے ان پر توجہ نہیں کی۔ علامہ مسعودی نے اپنی مشہور کتاب مربد الوضاح میں صرف اس قدر لکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کے زمانے میں عراق اور شام کے جو سفر کیے، ان سفروں میں جس طرح وہ عرب عجم کے بادشاہوں سے ملے، اس کے متعلق بہت سے واقعات ہیں جن کو میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب اخبار الزمان اور کتاب الوسط میں لکھا ہوا ہے۔ علامہ مصعب نے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے کہ جو وہ فن طریق کی جان ہے، لیکن قوم کی بد مزاجی سے مدت ہوئی کہ نہ پید ہو چکی۔ میں نے صرف اس غرض سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان حالات کا پتہ لگ سکے کہ دنیا کے تمام کتب خانے میں شان مارے، لیکن کچھ کامیابی نہیں ہوئی۔ محدث ابن ساکن نے طریق دمشق میں، جس کی بات جلدیں میری نگاہ سے گزری ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کے بعض واقعات لکھے ہیں لیکن ان میں کوئی دلچسپی خاص نہیں ہے۔
مقصد یہ کہ کاج کے مارکوں اور تجارت کے تجربوں نے ان کو تمام عرب میں روشناس کر دیا اور لوگوں پر ان کی قابلیت کی جو ہر روز بروز کھلتے گئے، یہاں تک کہ قریش نے ان کو سفارت کے منصب پر ممنون کر دیا۔ قبائل میں جب کوئی پر خطر معاملہ پیش آتا تو انہیں کو سفیر بنا کر بھیجتے۔ قبول اسلام اور ہجرت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب صورت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث علیہ السلام کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز بالکل نامنوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام لائے۔ سعید کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا، اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہوگی۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نہیں بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام سے بالکل بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان میں ایک کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا، اس کو بے حد مارتے ہیں اور مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ ذرا دم لے لو تو پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوار جس پر قابو چلتا تھا زودے کوب سے درک نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بدل نہ کر سکے، آخر مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ خود بانی اسلام کا قصہ پاک کر دیں۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ کارکنان کے نے کہا رام یہ اتباق نہیں بن اب آمد یار کا مامی خواستین رام اتباق نہیں بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دے کر پوچھا خیر ہے؟ بولے کہ محمد کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن اور بنو اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کے ہاتھ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے جزا چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کان میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا کچھ نہیں۔ بولے کہ نہیں میں تم سن چکا ہوں کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بنوئی سے 10 گربان ہو گئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کی خبریں بھی لی، یہاں تک ان کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو باندھا ہے کرو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر ایک خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بدن سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رکت ہوئی، فرمایا کہ تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اجزاء لا کر سامنے رکھتی ہے، اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مروب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ تو بے اختیار پکار اٹھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم کے مکان میں جو کوہ صفا کی تعلیم میں واقع تھا فنا گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام مبارک پر پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بے کف ہو گئے تھے اور اس تازہ واقعہ کی کسی کو اطلاع نہ تھی، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، مخلصاً آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا کیوں عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرروب آواز نے ان کو کپکپا دیا، نہایت خضوع کے ساتھ عرض کی کہ ایمان لانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے نے اسلام کی طریق میں نیا دور پیدا کر دیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم مسلمان اپنے فرائض مذہبی اعلانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کے ساتھ دفتن کی حالت بدل گئی، انہوں نے اعلانیہ اپنا اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے ابل ان پر بڑی شدت کی، لیکن وہ برابر ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کے نماز ادا کی۔ ابن شام نے اس واقعہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان الفاظ میں روایت کیا ہے فلما اسلم عمر قاتل قریش حتی صلی عند الکعبۃ وصلینا معہ۔ جب عمر رضی اللہ علیہ وسلم لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کا واقعہ سنہ نبوی کے 6 سال میں واقع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت۔ اہل قریش ایک مدت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو بے پرواہی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اسلام کی جس قدر شیوع ہوتا جاتا تھا ان کی بے پرواہی غصہ اور ناراضی سے بدلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب ایک جماعت کثیر اسلام کے حلقے میں آ گئی تو قریش نے زور اور قوت کے ساتھ اسلام کو مٹا دینا چاہا۔ حضرت ابو طالب کی زندگی تک تو لانیہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے انتقال کے بعد کفار ہر طرف سے اٹھ کھڑے ہوئی ہے اور جس مسلمان پر قابو ملا اس طرح ستانا شروع کیا کہ اگر اسلام کی جوش اور واپسی کا اثر نہ ہوتا تو ایک شخص بھی اسلام پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ حالت 5-6 برس تک رہی اور یہ زمانہ اس سختی سے گزرا کہ اس کی تفصیل ایک نہایت اور درد انگیز داستان ہے۔ اسی اسلام میں مدینہ منورہ کے ایک معزز گروہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
کہ جن لوگوں کو کفار کے ستم سے نجات نہیں مل سکتی وہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ سب سے پہلے ابو سلمہ، عبداللہ بن شہل، پھر حضرت بلال مؤذن اور عمار بن یاسر نے ہجرت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 آدمیوں کے ساتھ مدینہ کا قصد کیا۔ صحیح بخاری میں 20 کا عدد مذکور ہے لیکن ناموں کی تفصیل نہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی، زید بن خطاب، سعید بن زید بن خطاب، خنیس بن حذافہ سہمی، عمر بن سراقہ، عبداللہ بن سراقہ، واقد بن عبداللہ تمیمی، خولہ بن ابی خولہ، مالک بن ابی خولہ، ایاس بن بکیر، عاقل بن بکیر، عامر بن بکیر، خالد بن بکیر۔ ان میں سے زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، سعید بھتیجے، خنیس دماد اور باقی 2 احباب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیامگاہ مدینہ منورہ کی وسط چونکہ کم تھی، چونکہ مہاجرین زیادہ تر قبا میں جو مدینہ سے 2-3 میل دور ہے قیام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یہی رفایا میں عبد المنظر کے مکان پر ٹھہرے۔ قبا کو والی بھی کہتے ہیں، چنانچہ صحیح مسلم میں ان کی فردگاہ کا نام والی ہی لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 13 نبوی میں خود جناب رسالت ماہ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور آفتاب رسالت مدینہ کے افق سے طلوع ہوا۔ مہاجرین اور انصار میں قوت مدینہ پہنچے گا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، انصار کو بلا کے رہنے میں اور مہاجرین میں برادری قائم کی، جس کا یہ اثر ہوا کہ جو مہاجر جس انصاری کا بھائی بن جاتا تھا، انصاری اس کو اپنی جائیداد، مال اسباب، نقدی اور تمام چیزوں میں سے آدھا آدھا بانٹ دیتا تھا۔ اس طرح تمام مہاجرین اور انصار بھائی بن گئے۔ اس رشتہ کے قائم کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرفین کے رتبہ اور حیثیت کا فرق مراتب ملحوظ رکھتے تھے، یعنی جو مہاجر جس درجے کا ہوتا تھا اسی رتبے کے انصاری کو اس کا بھائی بنا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کا بھائی قرار دیا، ان کا نام اتبان بن مالک تھا جو قبیلہ بنی سالم کے سردار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر بھی اکثر صحابہ نے قبائل میں قیام رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں مقیم رہے، لیکن یہ معمول کر لیا کہ ایک دن ناگہ دے کر بالتزام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور دن بھر خدمت اقدس میں حاضر رہتے۔ ناگہ کے دن یہ بندوبست کیا تھا کہ ان کے برادر اسلامی اتبان بن مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر روایت کرتے۔ چنانچہ بخاری نے متعدد باب مثلاً باب العلم، باب النکاح وغیرہ میں ضمن اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ مدینہ میں پہنچ کر اس بات کا وقت آیا کہ اسلام کے فرائض اور ارکان محدود اور معین کیے جائیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جانے کی حفاظت یہی سب سے بڑا فرض تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک روزہ، زکوٰۃ، نماز جمعہ، نماز عید، صدقہ فطر کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی۔ نمازوں میں بھی یہ اختصار تھا کہ مغرب کے سوا باقی نمازوں میں صرف 2 رکعتیں تھیں، یہاں تک کہ نماز کے اعلان کا طریقہ بھی معین نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کرنا چاہا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں نماز کے اعلان کے لیے بھوک اور نکوس کا رواج تھا، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی رائے دی۔ ابن شام نے روایت کیا کہ یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز تھی۔ بہرحال یہ مسئلہ زیر بحث اور کوئی رائے قرار نہیں پاتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اعلان کرنے کے لیے کیوں نہ مقرر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے موافق قائم ہوا۔ یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان نماز کا دیباچہ اور اسلام کا ایک بہت بڑا شعار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے زیادہ کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ شعار اعظم انہیں کی رائے کے موافق قائم ہوا۔ 1 ہجری 613 ہجری تھا وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوات اور دیگر حالات۔ 1 ہجری 613 ہجری سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور حالات ترقی کے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑائیاں پیش آئیں، غیر قوموں سے جو معاہدات عمل میں آئی، دکتن فوقتاً جو انتظامات جاری کیا گئے، شاید اسلام کے لیے جو تدبیریں اختیار کی گئی، ان میں سے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شرکت کے بغیر انجام پایا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ لکھے جائیں تو کتاب کا یہ حصہ سیرت نبوی سے بدل جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کارنامے کو اتنے ہی عظیم الشان ہے، لیکن چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ اعلیٰ سے وابستہ ہیں، اس لیے جب قلم بند کیے جائیں گے تو تمام واقعات کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی قرار پائے گا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کارنامے ضمن ذکر میں آئیں گے۔ اس لیے ہم نے مجبوراً یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ واقعات نہایت اختصار کے ساتھ لکھے جائیں اور جن واقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص تعلق ہے ان کو کس قدر تفصیل سے لکھا جائے۔ اس صورت میں اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کارنامے نمایاں ہو کر نظر نہ آئیں گے، کیونکہ جب تک واقعے کی پوری تصویر نہ دکھائی جائے اس کی اصلی شان قائم نہیں ہوتی، تاہم اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہ تھی۔ اب ہم نہایت اختصار کے ساتھ ان واقعات کو لکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو قریش کو خیال ہوا کہ اگر مسلمانوں کا جلد اسلام نہ کر دیا جائے گا تو وہ زیادہ زور پکڑ جائیں گے
اس خیال سے انہوں نے مدینہ پر حملے کی تیاری شروع کی، تاہم ہجرت کے دوسرے سال تک کوئی قابل ذکر مارکہ نہیں ہوا۔ صرف اس قدر ہوا کہ 2-3 دفعہ قریش چھوٹے چھوٹے گروہوں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پا کر ان کو روکنے کے لیے تھوڑی سی فوجیں بھیجیں اور وہ وہی رک گئے۔ غزوہ بدر 2 ہجری 624 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا، جب نہایت مشہور مارکہ ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہی کہ ابو سفیان جو قریش کا سردار تھا، تجارت کا مال لے کر شام سے واپس آ رہا تھا۔ راہ میں یہ غلط خبر سن کر کہ مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، قریش کے پاس قاصد بھیجا اور ساتھ ہی تمام مکہ کو منڈایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر 300 آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ عام مورخین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے نکلنا صرف قافلہ کے لوٹنا کی غرض سے تھا، لیکن یہ امر محض غلط ہے۔ قرآن مجید جس نے سے زیادہ کوئی کی شہادت نہیں ہو سکتی، اس میں جہاں اس کا واقعہ کے ذکر یہ الفاظ ہیں: کما اخرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون واذ یعدکم اللہ احدى الطائفتین انا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، جیسا کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر سے مدینہ سچائی پر نکالا، اور بے شک مسلمانوں کا گروہ نہ خوش تھا، وہ تجھ سے سچی بات پر جھگڑتے تھے، بعد اس کے کہ سچی بات ظاہر ہوگی، گویا کہ وہ موت کی طرف آنکے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب کہ اللہ 2 گروہوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کرتا تھا اور تم چاہتے تھے کہ جس گروہ میں کچھ زور نہیں وہ آتا ہی۔ ان آیتوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنا چاہا تو مسلمانوں کا گروہ آچک جاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ موت کے منہ میں جانا ہے۔ مدینہ سے نکلنے کے وقت اس کافروں کے 2 گروہ تھے، ایک غیر ذات شوکت یعنی ابو سفیان کا کاروبار تجارت اور دوسرا قریش مکہ کا گروہ جو مکہ سے حملہ کرنے کے لیے سر عثمان کے ساتھ نکل چکا تھا۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کے قافلے میں کل 40 آدمی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 300 آدمیوں کے ساتھ نکلے تھے۔ 300 آدمی 40 آدمیوں کے مقابلے کو کس طرح موت کے منہ میں جانا خیال نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس لیے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلتے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قرآن مجید میں یہ نہ فرماتا کہ مسلمان اس کے مقابلے کو موت کے منہ میں جانا سمجھتے تھے۔ بہرحال 8 رمضان 2 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 313 آدمیوں کے ساتھ، جن میں سے 83 مہاجرین اور باقی انصار تھے، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کے ساتھ 950 کی جمعیت تھی، جن میں بڑے مشہور بہادر شریک تھے۔ مقام بدر میں جو مدینہ منورہ سے قریباً 6 منزلہ مارکہ ہوا اور ان کے بعد کچھ شکست سے فاش ہوئی۔ مسلمانوں میں سے 14 آدمی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ قریش کی طرف سے 70 مقتول اور 17 گرفتار ہوئے۔ مقتولین میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور بڑے رؤسائے مکہ تھے، اور ان کے قتل ہونے سے قریش کا زور ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس مارکہ میں رائے تدبیر، جان بازی، پامردی کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بازو تھے، لیکن ان کی شرکت کی مخصوص خصوصیت یہ ہے: قریش کے تمام قبائل اس مارکے میں آئی، لیکن بنو عدی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے میں سے ایک متنفس بھی شریک جنگ نہیں ہوا، اور یہ امر جہاں تک قیاس کیا جا سکتا ہے کہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب داب کا اثر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلہ اور خلفاء کے 12 آدمی شریک جنگ تھے، جن کے نام یہ ہیں: زید عبداللہ بن سراقہ، عمر بن سراقہ، واقد بن عبداللہ، خلی بن ابی خلی، مالک بن ابی خلی، عامر بن ربیعہ، عامر بن بکیر، عاقل بن بکیر، خالد بن بکیر اور ایاس بن بکیر۔ سب سے پہلے جو شخص اس مارکہ میں شہید ہوئے عمر جہاز عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، آسی بن شام بن مغیرہ، جو قریش کا ایک معزز سردار اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ سے مارا گیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت میں شمار کی گئی ہیں کہ اسلام کے معاملات میں قرابت اور محبت کا اثر ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتا تھا، چنانچہ یہ واقعہ اس کی پہلی مثال ہے۔ اس مارکے میں مخالفت کی فوج میں سے جو لوگ زندہ گرفتار ہوئے، ان کی تعداد کم بیش 70 تھی، اور ان میں سے اکثر قریش کے بڑے معزز سردار تھے، مثلا حضرت عباس، عقیل، حضرت علی کے بھائی ابو العاص بن ابی، ولید بن الولید۔ ان سرداروں کا ذلت کے ساتھ گرفتار ہو کر آنا ایک عبرت خیز سما تھا، جس نے مسلمانوں کے دل پر بھی اثر کیا، جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ کی سعادت کی نظر جب ان کے پر پڑی تو بے اختیار بول اٹھی: آتے ہی تم بیعیدکم علام تم کرامن، تم متی ہو کر آئے ہو، شریفوں کی طرح لڑ کر مار نہیں گئے۔ قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے، اس بنا پر یہ بحث پیدا ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے رائے لی اور لوگوں نے مختلف رائے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اپنے ہی بھائی بند ہیں، اس لیے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا اور کہا کہ اسلام کے معاملے میں رشتہ قرابت کو داخل نہیں، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور اس طرح کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو آپ قتل کر دے۔ علی رضی اللہ عنہ عقیل کی گردن مارے، حمزہ باز کے ساتھ اڑا دے، اور فلاں شخص جو میرا عزیز ہے اس کا کام میں تمام کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت کے اقتضاء سے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پسند کی اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ما کان للنبی ان یکون لہ اسرى حتى یسکن فی الارض، کسی پیغمبر کے لیے یہ ذبح نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، جب تک کہ وہ
جب تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کرے۔ بدر کی فتح نے اگرچہ قریش کے ساتھ زور کو اٹھایا، لیکن اس سے اور نئی مشکلات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مدینہ منورہ ان کے اطراف میں اور اس کے اطراف پر ایک مدت سے یہودی نے قبضہ کر رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائی تو ملکی انتظام کے سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کے برخلاف دشمن کو مدد نہ دیں گے، اور کوئی دشمن مدینہ پر چاہ رہے گا تو مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے فتح یاب ہوئی ہے تو ان کو ڈر پیدا ہوا کہ مسلمان زور پکڑ کر ان کے برابر کے حریف نہ بن جائے۔ چنانچہ خود شعر شروع کی اور کہا کہ قریش والے فن عرب سے ناشنا تھے، ہم سے کام پڑتا تو ہم دکھا دیتے کہ لڑنا اس کو کہتے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا توڑ ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 2 ہجری میں ان پر چڑھائی کی اور بالآخر وہ گرفتار ہو کر مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اسلام کی تاریخ میں یہودیوں سے لڑائیوں کا جو ایک مفصل سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی۔ غزوہ سبیق۔ قریش بدر میں شکست کھا کر انتقام کی جوش میں بےتاب تھے۔ ابو سفیان نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لوں گا غسل تک نہ کروں گا۔ چنانچہ ذو الحج 2 ہجری میں 276 سواروں کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچ کر دھوکے سے 2 مسلمانوں کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کیا کہ لیکن ابو سفیان نکل گیا تھا۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور بھی پیش آتے رہے، یہاں تک کہ شوال 3 ہجری 625 ہجری میں جنگ احد کا مشہور معرکہ بھی واقع ہوا، غزوہ احد ہجری۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل اور بہت سے سردار قریش نے ابو سفیان سے جا کر کہا کہ اگر تم مشارف کا ذمہ اٹھاؤ تو ابھی بدر کا انتقام لیا جا سکتا ہے۔ ابو سفیان نے قبول کیا اور اسی وقت حملہ کی تیاری شروع ہو گئی۔ کناندہ اور تہامہ کے تمام قبائل بھی ساتھ ہو گئے۔ ابو سفیان نے سب کا سپہ سالار بن کر بڑے سرعثمان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا اور ماہ شوال بدر کے دن مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر قیام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ میں ٹھہر کر قریش کا حملہ روکا جائے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ نے نہ مانا اور آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر جمعہ کے دن مدینہ سے نکلے۔ قریش کی تعداد 3000 تھی، جن میں 200 سوار اور 700 زرہ پوش تھے۔ میمنہ کے افسر خالد بن ولید اور میسرہ کے اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ اس وقت تک یہ دونوں صحابہ اسلام نہیں لائے تھے۔ ادھر کل 700 آدمی تھے، جن میں 100 زرہ پوش صرف 200 سوار تھے۔ مدینہ سے قریباً 3 میل پر احد ایک پہاڑ ہے، اس کے تعامل میں دونوں فوجیں سفیر ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ فوج کے موقع پر متعین کیا کہ ادھر سے کفار حملہ نہ کرنے پائے۔ 7 شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے زبان نے اپنی رکاب کی فوج لے کر حملہ کیا اور قریش کی میمنہ کو شکست دی۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے علی رضی اللہ تعالیٰ ابو جانہ رضی اللہ تعالیٰ دشمن کی فوج میں گھس گئے اور ان کی صفیں الٹ دیں، لیکن فتح کے بعد لوگ غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ تیر اندازوں نے سمجھا کہ اب معرکہ ہو چکا ہے، اس خیال سے وہ بھی لوٹنے میں مصروف ہوئے۔ تیر اندازوں کا اٹھنا تھا کہ خالد نے دفتروں کو سے بڑے زور شور کے ساتھ حملہ کیا۔ مسلمان چونکے تھر ڈال کر غنیمت میں مصروف ہو چکے تھے، اس ناگہانی زور قوم میں کو نہ روک سکے۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں اور تیروں کی بشار کی، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، پیشانی پر زخم آیا اور رخساروں میں مغفرت کی کڑیاں چبھ گئی۔ اس کے ساتھ آپ ایک گڑھے میں گر پڑے اور لوگوں کی نظر سے چھپ گئے۔ اس برہمی میں یہ گلے پڑ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کے استقلال کو اور متزلزل کر دیا اور جو جہاں تھا وہیں سراسیمہ ہو کر رہ گیا۔ اس عمر میں اختلاف کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اخیر وقت تک کس قدر صحابہ رضی اللہ عنہ صابر قدم رہے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 قریشی یعنی سعد اور طلحہ رہ گئے تھے۔ نسائی اور بہقی میں بے سند صحیح منقول ہے کہ 11 انصار اور طلحہ کے سوا اور کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہا۔ محمد بن سعد نے 14 آدمیوں کا نام لیا ہے۔ اسی طرح اور مختلف روایتیں ہیں۔ حافظ ابن جن نے فتح الباری میں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ لوگ جب ادھر ادھر پھیل گئے تو کافروں نے دفتر نقب سے حملہ کیا اور مسلمان سراسیمہ ہو کر جو جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ پھر جس طرح موقع ملتا گیا لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے گئے۔ تمام روایتوں میں نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور رہی تو کچھ لوگ تو ایسے سراسیمہ ہوئے کہ انہوں نے مدینہ سے ادھر دم ہی نہیں لیا، مدینہ آ کے دم لیا۔ کچھ لوگ جان پر کھیل کر لڑتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جینا بیکار ہے۔ بعض نے مایوس ہو کر سپر ڈال دیا کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تیسرے گروہ میں تھے۔ علامہ ابن بسند مصری جس کے روایت بن حمید سلمہ بن محمد بن مساق قاسم بن عبد الرحمن بن نافع ہے کہ روایت کیا کہ اس موقع پر انس بن نصر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر طلحہ رضی اللہ عنہ اور جان مہاجرین انصار کو دیکھا کہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ پوچھا کیا بیٹھے کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پائی۔ انہوں نے بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زندہ ہو جا کر کیا کرو گے؟ تم بھی اسی کی طرح لڑ کر مر جاؤ۔ یہ کہہ کر کفار پر حملہ آور اور شہادت کی حاصل کی۔ قاضی ابو یوسف صاحب نے خود عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی نقل کیا کہ انس بن نصر رضی اللہ عنہ میرے پاس گزرا اور مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری؟ میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ سے شہید ہوئی ہے۔ انس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہوئی ہے، اللہ تو زندہ ہے۔ یہ کہہ کر تلوار میدان سے کھینچ لی اور اس قدر لڑے کہ شہادت
حاصل کی۔ ابن شام میں کہ انس نے اس واقعہ کے میں 70 زخم کھائے۔ تبری کی روایت میں یہ امر لحاظ کے قابل ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں طلحہ کا نام بھی ہے، اور یہ مسلم ہے کہ اس مارکے میں 30 سے زیادہ کوئی صحابی قدم نہیں رہا تھا۔ بہرحال یہ تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ سخت برہمی کی حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے نہیں ہٹے، اور جب حضرت کا زندہ ہونا معلوم ہوا تو فوراً خدمت میں پہنچے۔ تبری وصیت ابن شام میں ہے۔ پھر جب مسلمانوں نے حضرت کو دیکھا تو حضرت کے پاس پہنچی اور آپ لوگوں کو لے کر پہاڑ کے درہ پر چڑھ گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور حارث بن زمتہ تھے۔ علامہ بلازی صرف ایک مارکہ انصاب الاشراف میں صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں لکھا ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جو عہد کے دن باقی تھے، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔